بإذن اللہ تعالی درس کا آغاز کرتے ہیں۔ فضیلۃ الشیخ عبد الجبار راشد فاضل الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ النبویہ، شیخ حفظہ اللہ حدیث میں تخصص کیا ہوا ہے اور عقیدہ میں کافی عرصہ سے آپ طلباء کو تیار کر رہے ہیں، علماء تیار ہوئے ہیں، اور آپ کے شاگرد اس وقت الحمدللہ عالم اسلامی میں مختلف جگہوں پر دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت سلفی منہج پر دے رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ عبد الجبار راشد حافظہ اللہ کی عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے اور کہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنے ان مشائخ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلۃ الشیخ عبد الجبار راشد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اور آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، زمین پر قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کریں گے، پھر آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور روضۃ من ریاض الجنہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہ ساری احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے مقابلے میں سر سید احمد اور اسی طرح
قادیانی اور بے شمار لوگ جو ان کے نظریے عقیدے پر چلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ خصوصاً قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور جو حدیثوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، متواتر حدیثیں ہیں، کہتے ہیں اس عیسیٰ سے مراد جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس سے مراد وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ وہ تو فوت ہو گئے، اور جو بعد میں آئے گا عیسیٰ، وہ عیسیٰ کے شبیہ ہوگا، اس کی مثل ہوگا، اس کی طرح کا ہوگا، اور وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں۔ وہ عیسیٰ نبی ہوگا اور میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور میں مسیح موعود ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ اور قرآن کی آیات سے استدلال لیتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، کہ عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ انی متوفیک، ہم تمہاری توفی کرنے والے ہیں اور تجھے اوپر اٹھانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قادیانی کہ توفی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا ہے۔ ہم روزانہ اسپیکروں میں سنتے ہیں، محلے میں اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو وفات کا معنی فوت ہونا ہے، روح کا نکلنا ہے، موت ہے۔ انی متوفی کا، اس کا معنی ہم تجھے وفات دینے والے ہیں، موت دینے والے ہیں، لہذا عیسیٰ بن مریم فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے۔ حدیث میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، اس سے مراد میں ہوں، میں آ گیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ متوفی کا سے مراد ممیتوں کا، کہ ہم تجھے موت دینے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی عبداللہ ابن عباس نے بیان کر دیا، صحیح بخاری میں موجود ہے، تو اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ متوفی کا معنی ممیتوں کا ہے، لہذا عیسیٰ بن مریم فوت ہو گئے۔ اب جس نے آنا تھا، حدیثوں میں جو آیا ہے، وہ عیسیٰ کی طرح کا ہوگا، اس کے مثل ہوگا، اس کے شبیہ ہوگا، اور وہ میں ہوں، میں آ گیا۔ تو قرآن کی اس آیت سے جو بھی شخص ان کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلے یہ آیات پڑھتے ہیں اور اس کو یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ تو سامنے والا سنتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، فلما توفیتنی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بخاری کہتی ہے، پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو نیا آدمی جب جاتا ہے تو یہ دلائل سنتا ہے، تو پھر وہ پہلے تو یہ عقیدہ بناتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب متواتر حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ عیسیٰ کون ہے؟ تو وہ پھر اپنے سارے وہ نبی ہونے کے دلائل ان کو بتلاتے ہیں، اور اکثر لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں۔ عامت الناس کے پاس نہیں، بلکہ طلباء کے پاس، اور بے شمار وہ علماء جو اس میدان میں مطالعہ نہیں کرتے، چونکہ ہر علم جب تک اس موضوع کو پڑھا نہ جائے، ایک کو میراث نہیں آتی تو اس نے میراث میں مطالعہ نہیں کیا ہے۔ یہ ایک ہر آپ کو پتہ ہے، جو جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے وہی چیز آتی ہے۔ تو اکثر علماء کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خطیب ہوتے ہیں، تو عامت الناس ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی قرآن نے کہا انی متوفی کا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ممیتوں کا، اس کا جواب دیں۔ اب وہ جواب صحیح طرح دے نہیں پاتے، بعض علماء، سب کا نہیں کہتا، تو وہ سننے والا کہتا ہے اس کا مطلب قادیانی صحیح ہے، تو پھر وہ گڑم سیدھا قادیانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے مستقبل میں چونکہ علماء بننا ہے، تو اس لیے میں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ میں آپ کو صحیح بات، صحیح معنی، صحیح مفہوم سمجھاؤں۔
اس لیے آپ میری بات غور سے سنیے گا، یہ عام تقریر نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، بلکہ جیسے کلاس میں بندہ پڑھتا ہے، غور سے سنتا ہے، بعد میں بھی پوچھتا ہے، پھر جا کر اس کا علم آتا ہے، صحیح طرح ادراک ہوتا ہے۔ توفی کا معنی کیا ہے؟ متوفی کا معنی کیا ہے؟ انی متوفی کا معنی ہے عکس و شیء کاملا، کسی چیز کو پورا لے لینا، سارا لے لینا، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ جیسے موبائل میں نے لے لیا سارے کا سارا، قلم سارے کا سارا، پورے کا پورا کسی چیز کو لے لینا، یہ اس کا معنی حقیقی طور پر ہے، وضعی طور پر ہے۔ جب بنانے والے نے اس کلمے کو بنایا تو اس معنی کے لیے بنایا، یہ اس کا حقیقی، وضعی، اصلی، یہ اس کا معنی ہے۔ اب یہ معنی میں قرآن سے ثابت کروں گا، حدیث سے، اور اشعار عرب سے بھی، اور لغت کی کتابوں سے بھی۔ تو تھوڑی چیزیں میں پیش کروں گا چونکہ وقت کم ہے، ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی کافی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ اوفو، وفا، ٹھیک ہے، پورا کرنا، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں، یعنی وعدہ پورا کرنا، مکمل کرنا، عکس و شیء وافیاً کاملاً، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ جب تم ناپ تول کرو تو کیل کو، میزان کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا، پورا کرو، الکیل والمیزان، ناپ تول کرو، پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ یہاں بھی اوفو کا معنی پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن میں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کا اجر ان کو پورا دیا جائے گا۔ دوسری آیات میں آل عمران میں اللہ کہتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو توفی کا معنی پورا کرنا، پورا لینا، پورا دینا، وعدہ پورا کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کا معنی موت نہیں ہے۔ جب بنانے والے نے اس معنی کو بنایا تھا، اس کا حقیقی اصلی معنی موت نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی اصلی معنی پورا کرنا، کسی چیز کو سارا لینا، یہ اس کا معنی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ جس نے وفا کی، وعدہ پورا کیا۔ وفا کرنا جانتے ہیں، وفا ضد الغدر، وعدہ پورا نہ کرنا۔ وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یستوفون کا معنی یہ کہ پورا لیتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں۔ تو اس طرح بے شمار آیات ہیں۔ تو قرآن کی آیات آپ جہاں بھی کھولیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ عکس و شیء کاملاً، عکس و شیء وافیاً، کسی چیز کا پورا لینا۔ چونکہ جب ہم کہتے ہیں اس لفظ کا یہ معنی ہے تو ہم قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، یا اشعار العرب پیش کرتے ہیں، اشعار العرب پیش کرتے ہیں، کتب اللغات پیش کرتے ہیں، یہ مین چیزیں ہیں۔ تو میں نے قرآن سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا معنی کیا ہے، عکس و شیء کاملاً وافیاً، یہ اس کا معنی ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاؤُهُمْ كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَّتْ، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ ان کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، اور جو ہی ان کو کاٹ دیا جائے وہ دوبارہ اسی طرح ہو جاتے، پھر ان کو کاٹا جائے پھر اسی طرح جائے۔ کلما قرضت وفت، اے تمت و طالت، کہ جب بھی ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے وہ اسی طرح پورے ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ تو یہاں بھی کیا معنی ہے توفی کا؟ وفت کا معنی تمت و طالت، اسی طرح ہو جانا۔ تو یہاں معنی بھی کیا ہے؟ عکس و شیء کاملاً۔ تو اسی طرح متنبی کا ایک شعر ہے اذا غدرت حسناء اوفت بعہدها ومن عہدها اللہ یدوم لها عہد، جب کوئی خوبصورت لڑکی تم سے بے وفائی کرے تو پریشان نہیں ہو، کیونکہ
اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اوفت بعہدہا اذا غدرت حسناء اوفت بعہدہا. حسین لڑکیاں بے وفائی کریں تو پریشان نہیں ہو، ان کا کیا ہے وعدہ پورا کرنا، وہ اصل میں اپنے وعدے کو اس نے پورا کیا ہے، کیونکہ ان کا وعدہ کیا ہے، وَمِنْ عَهْدِهَا اللہ یدوم علیہا عہد. ان کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے کبھی وعدہ پورا نہیں کرنا. کیا ان کا وعدہ پورا کرنا ہے کہ ہمیں بے وفائی کرنی ہے، ہم نے بے وفائی کرنی ہے. تو یہاں بھی معنی کیا ہے، اوفت کا معنی اوفت بعہدہا اے تمت، وفا کرنا. تو یہ اشعار عرب بھی ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، جس کا معنی اخذ الشیء کاملا اجب کاملا وافیا. کتب اللغات جن کو ڈکشنری کی کتابیں کہتے ہیں آپ، میں نے اس کے اندر بہت تفصیل سے دیکھا، لسان العرب کو اور مقاییس اللغہ کو، اساس البلاغہ کو، مصباح المنیر کو، کافی تاکہ مجھے معنی پتہ. کتب میں جتنی بھی کتب اللغات ہیں، معاجم ہیں، جتنی بھی کتب ہیں، آپ ان میں وفا کا کلمہ لکھیں اور نکالیں، وفا کا کلمہ نکالیں، اس کا معنی ڈھونڈیں، تو آپ کو یہی معنی ملے گا، اخذ الشیء کاملا وافیا، کسی چیز کو پورا لینا، کسی چیز کو پورا لینا. تو ساری کتب لغات میں جو معنی موجود ہے وہی لینا ہے، جو اشعار عرب میں ہو وہی لینا ہے، جو قرآن و سنت میں ہے وہی لینا ہے، اور معنی نہیں لینا ہے. تو کچھ عبارتیں میں آپ کو سناتا ہوں. لسان العرب میں جلد نمبر 20 ہے، یہ وفا لکھیں، اس کے مادے میں جائیں. وہ کہتے ہیں توفیت المال منہ واستوفیتہ اذا اخذتہ کلہ اذا اخذتہ کلہ. یہ لسان العرب کی عبارت ہے کہ میں نے اس سے مال لے لیا، اے سارے کا سارا لے لیا. وَلَمْ يَدْعَ مِنْهُ شَيْئًا، جب اس سے میں نے کچھ بھی نہ چھوڑا. اخذ کا معنی ہوتا ہے لیا، ہو سکتا ہے پورا لیا، ہو سکتا ہے کم لیا. لیکن جب میں یہ کہوں کہ توفیت المال، گویا کہ میں نے سارے کا سارا لے لیا. توفیت المال کا معنی کیا؟ میں نے سارے کا لے لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. لم يدع منه شيئا اذا اخذت كله اذا اخذت كله، جب میں سارے کا سارا لے لوں، کچھ نہ چھوڑوں، تو اس وقت کون سے کلمہ استعمال کرتے ہیں؟ توفیت المال، توفیت المال. اسی طرح دوسری کتابات میں ہے یہ جملہ موجود ہے کہ توفیت، اس کے لیے جملہ موجود ہے توفیت عدد القوم اذا عددتهم كلهم، کہ میں نے اپنی قوم کو گنا. توفیت عدد القوم اذا عددتهم كلهم، جب میں نے ان سب کو گن لیا، تو اس کے لیے کون سا کلمہ؟ توفیت عدد القوم، میں اپنی قوم کو گنا، اس کے لیے توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال چونکہ یہ تحقیق آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، تو آپ وفا کا معاملہ لکھیں، کتب اللغات میں جائیں، تو وہاں آپ کو یہی معنی ملے گا. ایک اور بات آپ کو یہاں کہہ دوں کہ صیغہ کوئی بھی استعمال ہو، ماضی کا، مضارع کا، امر کا، اسم الفاعل، اسم مفعول، مصدر، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، جو بھی ہو، یا فعل مجرد و مزید ہو، جیسے خرجہ ہے، اخرجہ، خرجہ، خارجہ و انخرجہ، اور اسی طرح اخترجہ، اخترجہ، استخرجہ، تخارجہ، تخرجہ، جو بھی جملہ لیں، خراجہ کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، خراجہ کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اصلی معنی کہیں نہیں جاتا. ہاں کہیں طلب معنی ہوگا، کہیں میں نے نکالا، کہیں مبالغہ، کچھ معنی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اصلی معنی ہی ختم ہو جائے. اصلی معنی اس کے اندر خراجہ کا معنی موجود ہوگا. اسی طرح میں نے آپ کے صیغے پڑھے، تو یہ مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن میں، حدیث میں موجود ہے. وفا، اوفا، وفا، توفا، یہ جتنا استوفا، یہ جتنے کلمات ہیں، ان کا اصلی معنی ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اخذ الشیء کاملا، اخذ الشیء کاملا. تو اخذ الشیء کاملا. تو اب پہلا مسئلہ یہ سمجھا کہ کتب لغات میں سب سے پہلا معنی کیا ہے کہ اخذ الشیء کاملا، کسی چیز کو پورا لینا. ایک معنی مجازی معنی ہوتا ہے، مجازی معنی، جیسے آپ کہتے ہیں زید کالاسد، کہ زید شیر کی طرح ہے. وہ شیر نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں شیر کی طرح ہے. یہ مجازی معنی ہوتا ہے.
مجاز کے طور پر کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ پہاڑ ہیں، آپ سورج ہیں، آپ چاند ہیں، تو یہ مجازاً تشبیہ کے طور پر انسان اس کو کہتا ہے. تو مجاز کے طور پر اس کے معنی موت بھی آئے ہیں اور نیند بھی آئے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تاج العروس اساس البلاغہ میں، تاج العروس اور اساس البلاغہ میں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْمَجَازِ أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ أَيْ الْمَوْتُ أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ أَيْ الْمَوْتُ وَالْمَنِيَّةُ وَتُوفِيَ فُلَانٌ إِذَا مَاتَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَبَضَ رُوحَهُ. یہ کون سی عبارت میں نے نکال کی؟ ان کی تاج العروس ان کتابوں جو اساس البلاغہ بلاغت کی کتاب ہے، یعنی مجاز کے کیا لفظ ہے وَمِنَ الْمَجَازِ أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ أَيْ الْمَوْتُ وَالْمَنِيَّةُ، کہ موت کا معنی بھی آیا ہے، کس کا؟ توفی کا معنی، لیکن وہ کیا ہے؟ مجازی طور پر. وہ کیا معنی ہے اس کا؟ مجازاً، حقیقتاً نہیں. ٹھیک ہے، مجازی اس کا معنی موت آیا ہے. جب ہم کہتے ہیں تو شعر ہے تو کسی قرینے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بہادری ہے اس کے اندر، اس کی کوئی دلیل ہے، قرینہ دیکھ کر، جس میں فاعل کا معنی کب کریں گے، مفعول کا کب کریں گے، ماضی کا کب، مضارع کا کب، امر کا کب، حال کا کب، مستقبل کا کب، قرائن کو دیکھ کر ہم کریں گے، اسی حساب سے کریں گے. اسی طرح مجاز کا معنی بھی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن مجاز کا معنی کب کرتے ہیں؟ جب کوئی دلیل وہاں موجود ہو، دلیل موجود ہو. تو مجازی طور پر توفی کا معنی موت استعمال ہوا ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا معنی حقیقی طور پر موت ہے، توفی کا اصلی معنی کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں مثلا زید کو تو شیر ہے، تو ہم کہیں یہ انسان نہیں، یہ شیر ہے. اب انسانیت کا انکار کر دیں، اس کے لیے میں شیر ثابت کرنا شروع کر دوں، یہ نہیں ہوتا ہے. اس کا اصلی معنی اصلی ہوتا ہے، کسی دلیل، کسی قرینے کی وجہ سے وقتی طور پر میں نے اس کو شیر کہا. اور ایک اور معنی ہوتا ہے، کبھی بنانے والا لغت کے اندر کسی معنی کو، کسی لفظ کو بنایا جاتا ہے ایک معنی کے لیے، اور کبھی وہ ایک معنی اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے. وہ ایک معنی اپنے اندر کئی چیزیں رکھتا ہے، تو اس کو جنس کہتے ہیں. یعنی معنی ہے ایک، لیکن وہ ایک معنی اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے، کئی چیزیں رکھتا ہے، اور اس کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے. تو اس معنی کو جنس کہتے ہیں. اور جو اس کے نیچے ہیں وہ انواع ہوتی ہیں، وہ انواع ہوتی ہے. مثال سے سمجھے، مثلا حیوان، یہ جنس ہے. اب گدھا وہ بھی حیوان ہے، وہ جنس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نوع ہے. جنس کیا ہے؟ حیوان. گدھا کیا ہے؟ نوع ہے. گھوڑا نوع ہے. بکری نوع ہے. اس کے نیچے کئی انواع ہیں حیوان کے اندر، لیکن جنس کا معنی کیا ہے؟ جیسے انسان جنس ہے، اس کے نیچے مرد ہے، عورت ہے، زید، خالد، عمر، بکر، انواع کئی ہیں. تو کبھی معنی ہوتا ہے جنس کا، اس کے نیچے انواع ہوتی ہے. اور بعض اہل لغت نے اس کا یہ معنی بھی ذکر کیا ہے کہ توفی جنس ہے اور اس کے نیچے 3 معنی پائے جاتے ہیں. بعض نے 2 ذکر کیے ہیں، بعض نے 3 ذکر کیے ہیں. آپ ایک یعنی ادب کی کتابیں، بلاغت کی کتابوں کی طرف جائیں گے، ڈھونڈیں گے، اس میدان میں نکلیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. میں ان کا خلاصہ آپ کو اجمالی طور پر آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں. تو بعض نے اس کو کیا کہا ہے کہ یہ جنس ہے اور اس کے نیچے 3 انواع ہیں. 3 انواع کون کون سی؟ ایک نیند، ایک موت، ایک رفع. بعض کہتے ہیں صرف 2 ہیں، نیند اور موت. آئیے دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیجزی اجل مسمی. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ذات ہے هو الذی یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے. هو الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تم کو فوت کرتا ہے. باللیل، رات کو، یعنی نیند، تمہیں سلا دیتا ہے. هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، جو کچھ تم دن کو کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے. ثم یبعثکم فیہ، پھر صبح اٹھا دیتا ہے. لیجزی اجل مسمی، تاکہ تم اپنی زندگی کے دن جو تمہیں دیے گئے وہ پورے کر سکو، تاکہ تمہیں جو زندگی کے دن دیے ہیں وہ پورے کر سکو. قرآن کی یہ آیات صاحب بتاتی ہے کہ یہاں توفی سے مراد کیا ہے؟ نیند ہے. توفی کا زمانہ کیا ہے؟ نیند ہے. قرآن کی ایک اور آیت، بلکہ جہاں بھی آپ قرآن میں جائیں، قرآن میں کئی جگہ یہ موت کا لفظ آیا ہے.
میں 1 2 3 آیاتیں ذکر کروں گا موت کے اوپر تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے توفتہ رسلنا، اس کو ہمارے رسول فوت کرتے ہیں۔ تو یہاں توفی کا معنی موت ہے، قرینہ کیا ہے؟ موت۔ وہاں کیا تھی؟ رات۔ ثم یبعثکم، تمہیں اٹھائی کر لے، یقص اجل المسمى، تاکہ اپنی باقی زندگی پوری کرو۔ وہاں توفی کا معنی کیا ہے؟ قرینہ۔ قرینہ ہمیں بتلاتا ہے، پہلے سیاق بتلاتا ہے۔ پوری آیت پڑھیں گے تو یہاں توفی کا معنی نیند ہے۔ یہاں کیا معنی ہے؟ حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، یہاں توفی سے مراد کیا ہے؟ موت ہے۔ یہاں توفی سے معنی کیا؟ موت۔ قرینہ کیا ہے؟ اس سے پہلے لفظ سے موت آیا، موت آیا۔ اسی طرح جو عورتیں برائیاں کریں ان کو اپنے گھر میں رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان عورتوں کو، ان عورتیں کیا وہ فوت ہو جائیں، مر جائیں۔ حتی یتوفاہن، ہن یہ عورتیں، یتوفا فوت ہو جائیں۔ یہاں توفی کا معنی موت کیا، دلیل کیا؟ موت۔ حتی یتوفاہن الموت، سمجھ آئی؟ یعنی پہلے بعد آگے پیچھے۔ توفی کا معنی جب بھی موت آئے گا وہاں سیاق ہمیں بتلائے گا کہ یہاں نیند مراد ہے، یہاں موت مراد ہے۔ اگر سیاق نہیں ہے بھائی ہم اس کو شعر کب کہیں گے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گدھا نظر آئے گا تو گدھے کو بولیں گے، ٹھیک ہے، گھوڑے کو، کوئی سیاق کوئی پتہ چلے گا، ایسے ہی نہیں کہیں گے۔ ورنہ اصلی معنی حیوان کا حیوان ہے، دابا کا کیا معنی ہے؟ سواری ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل میں جو بھی زمین پر چلتی ہے وہ ہے۔ تو قرآن میں اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور جگہ کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ انہیں کہو کہ تمہیں فوت کرے گا کون؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ یا موت کا فرشتہ دلیل ہے کیا کہ یتوفاکم معنی موت ہے۔ تو مطلب کیا کہ اس کا معنی موت بھی آتا ہے، اس کا معنی نیند بھی آتا ہے، اس کا معنی رفع بھی آتا ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ہے۔ تو چونکہ مین ہماری بحث کا موت پر ہے، میں اسی پر رہوں گا۔ موت، جب ہم نے اس کا معنی موت کیا تو اس کا اصلی معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تو شعر ہے، تو یعنی اس کے اور شعر کے درمیان کچھ اشتراک موجود ہے، وہ کیا؟ بہادری، اصلی معنی پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے، ہم نے کہا ہے یہ شیر ہے، شیر جانور ہے، حیوان ہے، تو اصلی معنی حیوانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، گھوڑے کے اندر بھی اصلی معنی پائے جاتے ہیں۔ اس طرح جب ہم نے توفی کا معنی یا متوفی کا معنی ہم نے موت کیا تو اصلی معنی اس کے اندر لازمی طور پر پائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں موت آ گئی، فوت ہو گئی، مطلب کیا کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی دی تھی وہ پوری ہو گئی، جو اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی پورے، جو سال دیے تھے وہ بھی پورے ہو گئے، جو مہینے تھے وہ بھی، جو ہفتے تھے، دن تھے، گھڑیاں تھیں، ساتیں ختم، زندگی پوری ہو گئی۔ اصلی معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اصلی معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب آتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے اٹھانے والا ہوں۔ کیا مطلب متوفی کا؟ بعض نے کہا اس کا اٹھانے والا، لیکن اس کا اصلی معنی کیا؟ اخذ شیء کا، میں تمہیں پورے کا پورا لینے والا ہوں۔ متوفی کا سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم، روح اور جسم کے ساتھ، جب میں تمہیں اٹھانے والا، کیا مطلب ہے؟ لینے والا، پورے کا پورا، اخذ شیء کاملا، پورے کا پورا لینے والا ہوں۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر اٹھا کر کہاں؟ دریائے سندھ میں نہیں پھینکوں گا، رافعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف اٹھانے والا۔ غور کریے گا، یہودیوں نے اس سے پہلے کئی انبیاء کو قتل کیا، معروف ہے، ٹھیک ہے، کوئی مزے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن دماغ لگائیں گے تو بہت ساری باتیں، آپ کے کئی گھنٹوں کی محنت میں آپ کو یہاں آسانی سے آپ کو دے دوں گا، آپ غور سے سنیے گا۔ یہودی ہمیشہ انبیاء کو، صالحین کو قتل کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، معروف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، مکر کیا، اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔
کہ انہوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو جب وہ ان کے احوال سے ان کو محسوس ہوتا ہے، ان کو جب محسوس ہوا کہ یہ یہودی مجھے قتل کریں گے، ڈرے پریشان ہوئے، تو اللہ نے کہا پریشان نہیں ہو، میں تمہیں بچاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم اس کو نعمتی علیہ کا، پھر آگے بڑی نعمتیں ذکر کی، پھر فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا، یہ تجھے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ، اِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، بنی اسرائیل کو تم سے، تمہارے وجود سے دور رکھا، انہوں نے مکر کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کا بھی مکر اللہ نے اٹھا لیا۔ یاد کر میری نعمتوں میں سے، ان میں سے ایک نعمت، بہت ساری نعمتیں ہیں، وَأَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن کیا ہے، ایک نعمت کیا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم تک نہ پہنچنے دیا۔ اس کی مثال یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ او مومنو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب ایک قوم نے تمہارے کو قتل کرنا چاہا، فکف ایدیہم عنکم، بنی نذیر نے جب وہ معاہدے کے خلاف قرض کر کے نا تو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہا، نقصان پہنچانا چاہا، تو اللہ نے کہا یاد کرو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو کیا، وکف ایدیکم، کف ایدیہم عنکم، اللہ نے کفا دور کیا، وہ تم تک نہیں پہنچ سکے۔ یہی بات اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں، اذ کففت بنی اسرائیل عنکا، بچا لیا۔ اللہ نے کیسے بچا؟ ڈرو نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورے کا پورا اٹھانے والا ہوں، میں تجھے پورے کا پورا اٹھانے والا ہوں۔ اب سمجھ آئی بات؟ انی متوفیک، میں تجھے پورے کا پورا اٹھانے والا ہوں۔ بنی اسرائیل کو تم، انہوں نے مکر کیا، اللہ بھی مکر کر رہا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں کیا معنی ہے کہ اخذ الشیء کاملا، کہ پورے کا پورا ہم تمہیں لیں گے، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا۔ تو یہ میں نے معنی آپ کو بتلا دیا، انی متوفیک، کہ اخذ الشیء کاملا، یہ معنی قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، لغت کی کتابوں سے ثابت۔ اور موت جو اس کے معنی آتے ہیں، نیند بھی آتے ہیں، رفع بھی آتے ہیں، تو وہ مجازی طور پر، یا وہ کیا ہے، نو ہے، لیکن کوئی دلیل ہوگی تو پھر ہم اس کا یہ معنی تعین کریں گے۔ بھائی آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے طلباء ہیں، کہ ہم کب کہیں گے، ابھی مثلا مضارع کو لے لیں، مضارع کبھی ماضی کے معنی آتا ہے جب لم داخل ہو، ٹھیک ہے، جب حال کا معنی ہو، الان کا معنی ہو تو حال کے لیے ہوگا، صوفہ یا اس پر نون تاکید کا داخل ہو جب مستقبل کے لیے ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہم مجازی معنی بھی کر لیں گے اور اس کی قسم بھی بنا لیں گے، لیکن جب کوئی قرینہ ہو، دلائل ہوں، کوئی دلیل ہو، موت کا لفظ ہو، رات کا لفظ ہوگا، اس حساب سے اس معنی کو سیٹ کریں گے۔ مطلقاً اس کا اصلی اور صحیح معنی، حقیقی معنی اخذ الشیء کاملا ہے، جو میں نے قرآن کی آیات سے، حدیث سے، لغت کی کتابوں سے ثابت کیا۔ اب آتے ہیں رافعک الیہ۔ رافعک کا کیا معنی ہے؟ رافعک، تجھے اٹھانے والا ہوں۔ رفع کا معنی کیا ہے؟ حرکت من الاسفل الی الاعلی، نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کو کیا بولتے ہیں؟ رفع۔ یہ معنی رفع۔ میں نے موبائل اوپر کیا، یہ مفعول بھی ہے، موبائل اٹھایا، ٹھیک ہے، قلم اٹھایا، بچے کو اٹھایا، انسان کو اٹھایا، کرسی اٹھائی، جو چیز بھی اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مجازی بھی، اس کا معنی رفع ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کلم الطیب سبحان اللہ الحمدللہ اوپر جاتے ہیں، روحانی بھی برفع ہوتا ہے۔ رفع کا یہ معنی روحانی بھی ہوتا ہے اور بدنی جسمی بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی۔ کچھ اور مثالیں بھی لے لیں۔ ایک اور مثال کہتے ہیں کہ رفعتہ الی الحاکم، رفعتہ طالب، رفع المدرس الطالب الی المدیر، کہ استاد نے طالب علم کو مدیر کے پاس اٹھایا۔ اب مطلب کیا اس کا؟ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اس کو انعام ملے گا، کتاب ملے گی، عزت ہوگی، اور اگر کوئی رات کو کوئی گڑبڑ کام کیا، کسی کو مارا، دیوار چلا کر آیا، تو
تو اس کو سزا ملے گی. تو رفع ہے, آگے اچھا کام ہوگا تو اچھا ہوگا, برا ہوگا تو برا ہوگا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پر اٹھایا. یہ رفع جسمانی ہے, یہ رفع جسمانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ معروف, وہ قصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زکوٰۃ کا مال ہے, حفاظت کرنا. شیطان آ کے بار بار روز آتا تھا, لے جاتا تھا. تیسرے دن پکڑ لیا, کہا اللہ ارفع عنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے لا ارفع عنک الی رسول اللہ, جسم اور اس کے پورے کے ساتھ, وہ انسان بن کر آیا تھا, تجھے لے کر جاؤں گا. تو یہاں کیا رفع جسمانی بھی ہے, پورے کا پورا یہ رفع. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی, آپ کا نواسہ فوت ہو گیا تو بچہ آپ کی طرف اٹھایا گیا. یہ کیا ہے؟ رفع جسمانی کی بہترین مثال ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ جب مجھے آسمانوں پر اٹھایا گیا, ثم اخذ بیدی تارج بی الی السماء ثم فعرج بی الی السماء ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء فرفعتہ. پھر یہاں لفظ کیا آتا ہے؟ رفعتنی. پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے, رفع کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رفع آسمانوں پہ گئے تھے جسمانی رفع ہے, جسم اور روح کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا ان ساری باتوں سے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ رفع روحانی ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تھے, قتل ہونے کے بعد مرنے کے بعد اللہ نے ان کو کیا کیا؟ عزت کے ساتھ اٹھایا, شرف اور بزرگی عطا کی. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور روحانی نہیں, آگے چل کر میں بتاؤں گا. رفع سے مراد میں معنی سمجھایا, وہ جو مفعول بھی ہوگا وہی مراد ہوتی ہے. یہاں جب عیسیٰ علیہ السلام وَرَافِعُکَ اِلَیَّ, اگر تم کہتے ہو انی متوفیکا, تجھے فوت کر لیا, تو کون مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں بھی رافعُکَ سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے, وَرَافِعُکَ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. تو مراد کیا ہے کہ انی متوفیکا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لیا اللہ رب العزت نے, فرشتے نے لیا, پھر اس کو اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا, پورے کا پورا لیا, اٹھا لیا. اب یہاں جو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول آتا ہے کہ ممیتوں کا, اس سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ جھوٹ بولنا ان کا ایک دین ہوتا ہے, دھوکہ دینا, کبھی سچی بات نہیں کرتے, کہیں سے ٹانگ کہیں سے ہاتھ, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حقیقت معاملہ ایسا نہیں ہے. محدثین کے ہاں دو اقوال ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعُکَ الیہ, وہ کہتے ہیں رافعُکَ پہلے ہے اور متوفیکا بعد میں ہے. کہتے ہیں تقدیم و تاخیر ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا, پھر نازل ہوں گے, پھر ان کو مارے گا. وہ کہتے ہیں رافعُکَ پہلے آتا ہے اور متوفیکا بعد میں آتا ہے. یہی عقیدہ کس کا تھا؟ ابن عباس کا. یہی عقیدہ ابن عباس کا تھا. جیسے قرآن میں آتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی, سجدے کرو, رکوع. حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے, سجدہ بعد میں ہوتا ہے. تو یہ ترتیب مراد نہیں ہے. تو وہ مفسرین صحابہ یا تابعین جو یہ کہتے ہیں کہ یار ترتیب مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پہلے کیا ہے؟ رافعُکَ اور بعد میں ہے متوفیکا. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رافعُکَ اٹھا لیا, پھر آئیں گے, شادی کریں گے, پھر جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے فوت ہوں گے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفنایا جائے گا. پھر کہتے ہیں یہ معنی ہے متوفیکا, یعنی بعد میں, یہ ان کا معنی ہے, یہ دوسرا معنی ہے. تو یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ توفی کا معنی مبیت, تو یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, ان کو اوپر نہیں اٹھایا گیا, یہ مراد نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو توفی کا معنی ممیتوں کا جو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, تو اس سے مراد وہ کیا کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر ہے, یا ترتیب مراد نہیں ہے. جیسے مریم علیہ السلام کو کہا کہ سجدے کرو اور رکوع کرو, حالانکہ سجدہ بعد میں آتا ہے تو رکوع پہلے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے رافعُکَ ہے اور بعد میں کیا ہے؟ متوفیکا ہے. اب آتے ہیں ایک بڑی اہم بات کی طرف, وہ ہے یہودیوں کا دعویٰ. یہودی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ عیسائیوں کی بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے, پھانسی پہ چڑھ گئے. وہ کہتے ہیں
یہودی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، پھانسی پہ چڑھے اور پھر ہم نے قبر میں دفنا دیا، ختم، مسئلہ انتہا۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، ان کو پھانسی ہوئی، قتل ہوئے، قبر میں ڈالا ان کو، اور تیسرے دن بعض کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہو کر، بعض کہتے ہیں وہ تھے ہی مرے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ عقیدہ بہت کم کا ہے۔ کہتے ہیں تیسرے دن قبر سے نکل کر آسمانوں پہ چلے گئے۔ اب قادیانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دی، یہودیوں نے پھانسی دی، ٹھیک ہے، یہودیوں نے پھانسی دی اور پھر ان کو قبر میں ڈالا گیا۔ تیسرے دن قبر سے نکل کر کشمیر میں چلے گئے، وہاں 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، وہاں ان کی قبر بھی دریافت کر دی۔ قبر عیسیٰ کے نام پر مستقل کتابیں چھپ رہی ہیں، اور کہا کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ اصل میں اسرائیلی ہیں، جو بنی اسرائیل کی جو یہودا اور اسرائیل کی دو حکومتیں تھیں جو گری تھی، کہتے ہیں یہ سارے یہودی ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، یہ پٹھان اور یہ کشمیری کہتے ہیں یہ عیسائی ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قبر سے نکل کر کشمیر گئے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ ساری ان کی کتابوں میں موجود ہے، بڑے دھڑلے سے یہ مسئلے بتاتے ہیں۔ تو یہ 3 عقیدے ہوئے، آپ ذرا غور سے سنیے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں پھانسی ہوئی، صلیب پہ چڑھایا، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ اب یہودی کہتے ہیں قبر سے نکل کر کہیں نہیں گئے، لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ قبر سے نکل کر چونکہ وہ الہ تھے آسمانوں پہ چلے گئے، اور قادیانی یہ کہتے ہیں قبر سے نکل کر تیسرے دن کشمیر پہنچ گئے، قبر میں گرمی تھی ٹھنڈ لگانے کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہودیوں نے فخر سے کہا، وَقَوْلِهِمْ ان کا قول، اِنَّا قَتَلْنَا ہم نے قتل کیا، المسیح مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے قتل کیا۔ تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیا اور وہ پھانسی پہ نہیں چڑھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، کیا عیسائیوں یہودیوں نے جب یہ کہہ رہے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، دعویٰ روح کے بارے میں تھا، جسم کے بارے میں، جسم کو قتل کیا، یہی دعویٰ تھا نا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو وہ شخص تھا، وہ انسان تھا جو رسول تھا، ہم نے اس کے جسم کو قتل کر دیا، پھانسی چڑھا دی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، تم نے اس عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ پھانسی دی۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، رد ہے کس کے اوپر؟ عیسائیوں، رد کس پر ہے؟ یہودیوں کے اوپر، کہ تم نے عیسیٰ بن مریم کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، قتل نہیں کیا، پھانسی پہ نہیں چڑھایا۔ اس کفف تو ان کا بنی اسرائیل، اس کفف تو بنی اسرائیل ان کا، جب بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے چالیں چلی، اللہ نے بچایا۔ تو اب وہی کہتا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی، کون سی کتاب میں؟ وہ اناجیل الاربع، وہ توریت کو حال سنو تو وہ اس سے بھی پتلا ہے۔ ان کتابوں پر اعتماد کر کے قرآن کی نص کو چھوڑ کر وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ کی ضمیر کدھر جا رہی؟ عیسیٰ بن مریم۔ وما صلبوہ ضمیر کدھر جا رہی؟ عیسیٰ بن مریم۔ تم نے عیسیٰ بن مریم کے جسم کو نہ قتل کیا نہ پھانسی دی، چھوا بھی نہیں ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ اب کوئی کہتا ہے نہیں جناب، قادیانی کہتا ہے پھانسی پہ چڑھے، قتل ہوئے، قبر میں دفنائے، پھر بھاگ کر تو کشمیر چلے گئے۔ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کیا کہتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے کسی کو قتل کیا لیکن وہ عیسیٰ کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، بلکہ کسی اور کو عیسیٰ بن مریم سمجھ کے قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اللہ نے فاعل کی نفی نہیں کی، قتل کی نفی نہیں کی، مفعول بہ کی نفی کی۔ قاتل وہی یہودی ہیں، قتل بھی ہوا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، ٹھیک ہے۔
ولیکن شبہ لہم، ان کو شبہ پڑ گیا، کسی اور کو عیسیٰ سمجھ کے قتل کے بیٹھے، پھانسی دے بیٹھے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں ہم نے قتل کیا تو ہے، لیکن وہ عیسیٰ بن مریم کو نہیں، کسی اور کو کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ولیکن شبہ لہم وما قتلوہ یقینا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ بل رفع اللہ الیہ۔ بل کا کیا معنی ہے؟ میں بل کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بل کا معنی ہوتا ہے جو پہلے ہے وہ بعد میں، دونوں میں تعارض ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق، وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، جنہ ہے، پاگل ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، پاگل نہیں، مجنون نہیں، بل جاءہم بالحق، بلکہ حق کے ساتھ ہے، تمہاری یہ بکواس جو ہے یہ غلط ہے، بل جاءہم بالحق، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ، کہتے ہیں شاعر مجنون کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کی عبادت چھوڑ دیں۔ اللہ کیا کہتا ہے بل جاء الحق، وہ شاعر مجنون نہیں بلکہ حق لے کر آیا، نبی رسول ہے۔ مطلب کیا؟ جو کام بل سے پہلے ہے وہ غلط ہے، باطل ہے، جو بعد میں ہے وہ صحیح ہے، جو بعد میں ہے وہ صحیح ہے۔ اب دیکھیے نا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، وہ کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بل عباد، بلکہ وہ بندے ہیں۔ یہ تمہاری بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ نے بیٹا بنا لیا، غلط، بل عباد بل لہ ما فی السماوات والارض، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو بل سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بل کا معنی یہ ہوتا ہے جو کام بل سے پہلے ہے اور جو بعد میں ہے، دونوں میں تعارض ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بل سے پہلے باطل ہے، بعد میں حق ہے، صحیح ہے۔ اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، پھانسی چڑھائی۔ اللہ نے کہا کیا؟ بل رفع اللہ الیہ، تم بکواس کرتے ہو، غلط ہے بات، باطل ہے، بلکہ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ بل، بلکہ، سمجھ آئی بل کا معنی؟ جو بل کے بعد ہے وہ صحیح ہے، بل جاء الحق وہ صحیح ہے، تو بل رفع اللہ الیہ، تو یہ صحیح ہے۔ پہلے قتل والی بات ہے، پھانسی، نہ قتل نہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ سب غلط ہے۔ اب آتے ہیں، یہ ایک بڑی نکتے والی بات ہے، کتابوں میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی، کسی کتاب میں، ہو سکتا ہے کسی نے لکھی ہو، میں اپنے علم کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ اور رفع فعل ماضی ہے، رفع فعل ماضی، ماضی کسی استقبال کے معنی میں ہوتا ہے، ماضی کسی استقبال کے معنی میں ہوتا ہے۔ استقبال کیا ہے، ماضی کیا ہے؟ اب یہاں دیکھتے ہیں، وہ آئے، آ کر انہوں نے ایک شخص کو پکڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو عیسیٰ سمجھ کر، اور اس کو قتل کر دیا، پھانسی کے دی۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا، وہ کیا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اوپر چلے گئے۔ یہ دو واقعات ہیں۔ ان میں سے پہلے واقعہ کون سا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر اٹھ جانا۔ جو بعد میں ہوا وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، اس شخص کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کرنا، یہ بعد میں ہوا۔ بل رفع اللہ، یا فعل ماضی ہے۔ تم کہتے ہو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وہ تمہارے قتل کرنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ بل رفع، سمجھ آئی؟ فعل ماضی، اللہ کو عربی آتی ہے بھائی۔ یہ قرآن آیا تو چیلنج پہ چیلنج آئے، ساری دنیا کو چیلنج کیا، عرب عجم کو، کہ کوئی تعارض پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ رفع فعل ماضی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا رفع پہلے ہو چکا تھا، ان کو اس آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، یہ بعد میں قتل ہوا۔ اور اب اگر قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھے، پھر قبر سے نکل کے کشمیر چلے گئے، عیسائیوں نے ان کو پکڑا، تو یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ غور کریں، قرآن کے خلاف ہے نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، وہ شبہ لہم ہے ان کے لیے، قرآن کی نصوص صریح ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے رفع سے بعد، مرنے کے بعد عزت سے روح اوپر گئی، یہ چکر ہی نہیں ہے۔ رفع فعل ماضی ہے، وہ ضمیر عیسیٰ بن مریم جسم کی طرف ہو رہی ہے، بل کا کیا معنی ہے پھر؟ سمجھ آئی؟ تو اس لیے، اور اگر اللہ رب العزت انہوں نے، یہودیوں نے قتل کیا ہوتا تو اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ کے راستے میں قتل ہونا تو بہت بڑی عزت کی بات ہے۔
انبیاء اس سے پہلے بھی قتل ہو چکے. اللہ کہتا ہے پہلے بھی قتل ہوئے, ہم نے ان کو بہت عزت دی. کون سا تم نے مارکا مارا, تم برباد ہو گئے نبی کو قتل کر کے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اس کفف تو بنی اسرائیل ہن کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کا کام وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ. انہوں نے کرنا چاہا وہ اسی طرح اللہ نے اسی کے شبہ اس پر ڈالا, اسی کو پکڑ کر قتل کر دیا. سمجھ آئی بات؟ تو اگر ان کی بات مان لیں اور عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں واقعی ہم نے ان کو جنت الفردوس دی, عزت دی. ہیں آپ کو پتہ ہے اگر شہادت کے اوپر گفتگو کی جائے تو شہادت کتنا بڑا درجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے بعد لوگ تمنا کرتے ہیں دوبارہ دنیا میں آ جائیں, اگتا لو. اللہ کے رسول یہی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہونا کوئی عیب تھوڑا تھا. ہاں جرم میں, گناہ میں, برائی میں مرنا کیا ہے, وہ عیب ہے. آپ چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں, کوئی گولی مار دے, یہ عیب ہے. انبیاء ان کا تو کیا کمال ہے, یہ کوئی عیب نہیں تھا. لیکن اللہ کہتا نہیں, بل رفع اللہ, اس کا فف تو ان کا بنی اسرائیل ہیں, انی متوفیک ورافعک الیہ, میں تجھے اوپر لے جانے والا. تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں بلکہ کہاں اٹھائے گئے, آسمانوں کی طرف. ہاں رافعک الیہ یہ وعدہ تھا, ہیں یہ وعدہ تھا نا. اللہ نے بل رفع اللہ, یہ وعدہ پورا ہو گیا. صحیح, وعدہ پورا ہو گیا. بھائی قرآن ہے, انی متوفیک بل رفع اللہ نے پورا کر لیا. وکان اللہ عزیزا حکیمہ, اور اللہ بڑا زبردست حکمتوں والا ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, کوئی چیز اس کا منع نہیں کر سکتی. کوئی کہ یہ کیسا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمانوں پہ چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے, یہ پرندے, یہ ہوائی جہاز, یہ میزائل کہاں جاتے ہیں. تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے کہ اوپر لے کے جانا ہے. عزیز زبردست ہے اور حکیم ہے. وہ حکمتیں الگ پر موضوع ہے پھر کبھی صحیح کہ بنی اسرائیل نے انکار کیا, ان کی زندگی میں زندہ رہیں کہ واپس آ کے ان کو قتل کریں, دجال کو ان کو ماریں, اس میں ایک الگ موضوع ہے. بڑی حکمتیں ہیں. وقان اللہ عزیزا حکیمہ, بغیر باپ کے شروع سے ہی پیدا کیا. بڑی حکمتیں ہیں اس مسئلے میں. ایک اور آیات, وہ آیات بڑی نص صریح ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر. میں نے جب بھی آیات کسی کے سامنے پڑھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں, ان اہل بدع کے اوپر, اہل شرک کے اوپر قرآن و سنت کی تیر برساؤ, ایسے بھاگتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آتی, کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ آیت ہے, اس سے اگلی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں مگر وہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ, تعریف نہ یومنو, لام تاکید کا, بعد میں نون تاکید, مستقبل میں لا یؤمنن بہ قبل موت, عیسیٰ کی موت سے پہلے. صریح نص ہے یا نہیں؟ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوا وما صلبوا, پھر آگے بل رفع اللہ وکان, اگلی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, کہ وہ ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور یہ ان کے اوپر گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام. اب اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے ابن ماجہ کی صحیح حدیث سے, البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قریب ہے کہ ان ینزل فیکم ابن مریم حکما و عدلا, وہ آئیں گے حکم اور عدل بن کر. اور اس موضوع پر پوری کوئی متواتر حدیث ہے, ایک دو نہیں, میں نے ایک دو چار کی تھی لیکن آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا. جب قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی موت سے پہلے ایمان لیں گے, اور بخاری کی حدیث کیا کہتی ہے کہ ان ینزل فیکم ابن مریم حکما و عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال. بے شمار حدیثیں ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, متواتر حدیثیں کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے, عیسیٰ بن مریم آئیں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل الکتاب تین طرح کے, اہل کتاب
کی 3 قسمیں بنائیں۔ ایک وہ اہل الکتاب ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی یہ حدیث صحیح ہے، ابن جریر نے انہوں نے بھی روایت کیا ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لا یؤمنون کہتے ہیں قبل موت عیسیٰ وہم اہل الکتاب الذین یکون فی زمانہ فتکون ملہ واحدہ وہی الاسلام ملت الاسلام، کہ اس زمانے کے جو عیسائی ہوں گے وہ سارے کے سارے ان پر ایمان لائیں گے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے یہودی قتل ہو جائیں گے، ہاں سارے کے سارے تار یا مسلم وراء یہودی نقتلہ، میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو۔ تو یہاں مراد کون سے ہیں؟ وہ عیسائی نہیں، وہ اہل کتاب جن کی طرف دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ ایمان لائیں گے، یہودی قتل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ یہودی تھے جن کی طرف آپ بھیجے گئے آسمان کی طرف رفع سے پہلے، آسمان کی طرف رفع سے پہلے، آسمان کی طرف رفع پہلے اٹھائے جانے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کہا انت قلت للناس، عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا، کہا تو اللہ تو جانتا ہے، میں نے وہی کہا جو تو نے مجھے کہا۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں شہید تھا، گواہ ہوں جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تم نے مجھے توفی کر لی پھر تو ہی گواہ ہے، تو ہی سب جانتا ہے، تفصیل مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ تو شہیدن کس کے بارے میں کہا؟ وہ یہودی، وہ عیسائی جو مسلمان ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جو درمیان میں تھے نزول سے پہلے، رفع کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، اترنے سے پہلے درمیان میں عیسائی کیا کرتے رہے؟ کہتے ہیں کنت انت الرقیب علیہم، ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا۔ پھر آگے سفارش بھی کرنی تھی، سفارش بھی کر ڈالی، ان تعذبہم فانہم عبادک، تو عذاب دے تیرے بندے، معاف کر دے، تجھے کون پوچھنے والا؟ تو ان کے بارے میں گواہی نہیں دی۔ جب دوبارہ اتریں گے جو ایمان لائیں گے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ان کے لیے کیا کہا؟ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، گواہی دیں گے، كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، پہلوں کو گواہی، ان کے لیے گواہی، درمیان والوں کے لیے خاموشی۔ تو یہ کون سے اہل کتاب مراد ہیں؟ وہ اہل کتاب جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول کریں گے۔ تو یہ قرآن کی آیات واضح ہمیں بتاتی ہے کیا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ایک اور بات، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے فوت کر لیا، پھر پیچھے یہ کیا کرتے رہے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اللہ کے علم کے مقابلے میں حقیقی اور تفصیلی علم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے اللہ اس سے پہلے آیات میں کہتے ہیں جب اللہ یوم یجمع اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دے گا؟ کہ اللہ تم ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے پتہ ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنا علم نہیں گھڑایا، کیونکہ حقیقی اور تفصیلی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہا تمہیں ہی پتہ ہے اللہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ۔ یہاں دیکھیے گا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال تھی، ٹھیک ہے، بقول قادیانیوں کے 130 سال یا 20 سال وہاں جا کر کشمیر میں جا کر فوت ہوئے، اور ان کے اٹھانے کے بعد بولس یہودی عیسائی بنا اور پھر عیسائیت کا بیڑا غرق کیا، جیسے میں نے بتایا تھا۔ اس میں ابن اللہ کا، تثلیث کا، یہ سارے عقیدے نکالے، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا۔ یہ کس نے کیا؟ بولس۔ بولس کب فوت ہوتا ہے؟ سینٹ پال بولس کب فوت ہوتا ہے؟ 64 یا 65 میلادی میں، 64 یا 65 عیسوی میں۔ تو یہ کب نکلا یہ عقیدہ؟ قرآن کہتا ہے
فلما توفیتنی، پھر پیچھے کیا کرتے رہے مجھے نہیں معلوم۔ اگر توفیتنی کا معنی موت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو قبر میں کیا کہتے ہیں کشمیر میں زندہ ہے، کیونکہ 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ بولس کب مر رہے ہیں؟ 64 یا 65 عیسوی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کل فوت ہو رہیں گے 130 یا 20 عیسوی میں بھول گیا ہوں، 20 کہتے ہیں یا 30، 20 عیسوی میں کشمیر میں فوت ہوئے۔ جب وہ کشمیر میں زندہ تھے نا، بولس فوت ہو گیا، اور ان کی زندگی میں یہ عقیدہ نکلا، لیکن تم کہتے ہو فلما توفیتنی کہ میرے مرنے کے بعد۔ ہمارے یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں، تم کہتے ہو کشمیر میں، تو وہ زندہ ہوئے۔ پھر توفیتنی کا معنی موت کیسے بن گیا؟ توفیتنی کا معنی موت کیسے بن گیا؟ وہ تو کشمیر میں زندہ ہیں۔ 65 میں بولس، اب میلاد پتہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے 33 میلاد میں آپ اوپر ان کے مطابق کشمیر چلے گئے، ہمارے یہاں آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو عقیدہ یہ خراب کس نے نکالا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی رفع کے بعد، بقول ان کی موت کے بعد، ہمارے یہاں رفع کے بعد کس نے نکالا؟ بولس۔ بولس کب مر رہا ہے؟ 65 یا 66 میں مر رہا ہے۔ تو اگر تمہارا معنی لیں موت لیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو کشمیر میں زندہ ہے، وہاں 120 سال میں فوت ہوئے۔ ایسے کہتے ہیں جھوٹے کے آگے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، کتنے بڑے فراڈیے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے خود بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ ان کا دفاع کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ ادھر جا رہے ہیں، اور یہ خوب کتابیں لکھتے ہیں، خوب کتابیں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں اور عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ میرے پاس کچھ لڑکے آئے، بہت پرانی بات ہے، میں کھوکھرا پار میں ہوتا تھا، آپ کو ایسے ہی بات سنانے لگا۔ انہوں نے کہا آج ایک آدمی کو ہم نے مارنا ہے، تو آج ادھر رات کو ہم یہاں رکیں گے، رات کو اس کو بلا کر ماریں گے۔ میں کیوں مار رہے ہو؟ کہتے وہ قادیانی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ قادیانی کو سمجھاؤ۔ کہتے ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں نے کہا میرے پاس لاؤ۔ وہ میرے پاس آیا، اس کو میرے پاس لے کر آئے، وہ کتابوں کا ڈھیر لے کر آیا، یہ لمبی کہانی ہے۔ میں پڑھتا گیا، ادھر کی بہت ڈھونڈا، میرے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں قادیانی کی طرف مائل تھا، لیکن توفی کا حقیقی اور صحیح معنی کیا ہے؟ ثناء اللہ امر زرعی کی کتابیں میں خریدی، احمدیہ پاکٹ بک، محمدیہ پاکٹ بک وہ بھی پڑھی، ساری کتابیں جو ملتی جاتی پڑھتے جاتے۔ پھر یہی سوال میں علماء سے بھی کرتا رہتا تھا اور کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ تو رفیق اسری صاحب یہاں بخاری کا درس دینے آئے جامعہ استاریہ میں نے یہی سوال ان سے کر ڈالا۔ انہوں نے کہا یہ سوال کس نے کیا؟ میں نے کہا میں نے کیا۔ کہا آگے آؤ۔ آگے ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا تو کہیں قادیانیوں سے تو نہیں بیٹھتا اٹھتا؟ میں نے کہا بیٹھتا ہوں، ان سے باتیں ہوتی ہیں، وہ مجھے کتابیں دیتے ہیں، پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے تم نے ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب شہادت القرآن پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا پھر تو قادیانی ہو جائے گا۔ میں بھی قادیانی ہوتے بچہ، پہلے وہ پڑھو پھر ان سے مناظرے کرو۔ ہم نے وہ کتاب منگوائی، پڑھی۔ یقین مانیے اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگے گا آپ کو کہ عیسائیت کو کیا کہتے ہیں، قادیانیت کو آپ نے زمین سے نکال کر پاؤں سے رگڑ کر اس کا وجود ختم کر دیا، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ وہ کتاب آپ خریدیں، شہادت القرآن، اتنی زیادہ مہنگی نہیں، 500-600 کی شاید مل جائے، لے کے اپنے گھر میں تلوار کی طرح رکھ لے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو پڑھیں، اس کو رکھیں۔ تو اہل حدیث قادیانی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، اس کی وجہ میں بہت قادیانیوں کے ساتھ ان جنہوں ملتا تھا، جاتا تھا، باتیں کرتا تھا، مناظرے۔ میں ان سے ایک سوال کرتا تھا، کیا کوئی اہل حدیث بھی قادیانی ہے تو مجھے ملاؤ۔ مجھے نہیں ملا سکی۔ میں سوچتا تھا اہل حدیث کیسے قادیانی ہو سکتے؟ کیوں؟ وجہ کیا کہ اتنی متواتر حدیثیں ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک آدمی کیسے ایک دوسرا عقیدہ قبول کر سکتا ہے؟ لیکن دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں دیوبندی بریلوی وغیرہ،
وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دماغ میں چونکہ امام کا قول بڑا اہم ہوتا ہے، حدیثوں کی اتنی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی، خبر احاد ہیں، ہر وقت برائیاں ہی ہوتی ہیں، بخاری نہیں پڑھاتے، بخاری کا رد پڑھا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے حدیثوں کا رد، تو بہت ان کی کوئی اتنی دل میں عزت، دماغ میں کوئی عزت نہیں، کوئی حجت نہیں سمجھتے. تو جب ان کو یہ منطق کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، نئے جائیں، فوراً سیدھے گڑم قادیانی ہو جاتی. جس کا عقیدہ حدیثوں کے بارے میں صحیح ہے، یقین مانیے کہ بہت دور ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. جو قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو حجت مانتا ہے، اس کو صحیح مانتا ہے، بہت کم ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. اسی طرح میں نے اللہ کے منکر جتنے دیکھے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، میں نے وہ لوگ دیکھے جو اسماء و صفات کو نہیں مانتے. وہی لوگ آخر میں جا کر اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. اور جتنے لوگ اللہ کے منکر بنے ہیں وہ اسی وجہ سے بنے ہیں کہ ایسے اللہ کیسے ممکن ہے جس کی کوئی صفات ہی نہ ہو، جس کی بغیر کو اللہ ہو سکتا ہے کوئی وجود ایسا بغیر صفات کے. کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم بچہ بھی پیدا ہو پھر بھی کماری رہی. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. پھر وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ کیسے داؤد کی دوسری حدیثوں میں صحیح ہے. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا كان لیلۃ الاسری بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ سے، عیسیٰ سے. فتذاکروا الساعۃ، تو قیامت کی بات چل پڑی، قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ شروع ہوا تو بدا بابراہیم، تو ابراہیم سے سب سے پہلے پوچھا. فسألوہ عنہا، تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. فلم یکن عندہ منہا علم، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ثم سألوا موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. لم یکن عندہ عنہا علم، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی قیامت کب ہوگی جواب نہیں. پھر گھومتی گھومتی الحدیث وصل الی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم تک آئی. فقال، انہوں نے کہا، قد اہدی الی فیما دون، مجھ سے وعدہ کیا گیا اس کے علاوہ. فاما وجبتها فلا یعلمها الا اللہ، وہ عین کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. فذکر خروج الدجال، کہا جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے دجال نکلے گا. قال فانزلوا فاقتلہ، میں اتروں گا اور اس کو قتل کروں گا. یہ ہے وَأَنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت عیسیٰ بن مریم کا اترنا قرآن میں اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آخرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں. سب سے بڑی بات انی متوفی کا. اور اب دیکھیے نا، انی متوفی کا اگر معنی موت کرے تو وما قتلوا وما صلبوا کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بر رفع اللہ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ام من اہل الکتاب کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ متواتر حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا قرآن و سنت میں آپس میں تعارض ہے؟ کیا آیات کے درمیان تعارض ہے؟ ممکن ہی نہیں. متوفی کا معنی موت یہاں ہو سکتا ہی نہیں ہے. ہاں، ہم اگر عبداللہ بن عباس کے قول کی یہ بھی ترجیح کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ جب اٹھایا تو ہو سکتا ہے ان کو نیند سلا دیا تاکہ اوپر جاتے ہوئے پریشان نہ ہوں. چونکہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، نیند بھی موت کی ایک بین ہے. ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کا ممیتوں سے مراد یہ ہو، یہ بھی قول موجود ہو سکتا ہے اگر بنائیں کہ ممیتوں کا مراد عبداللہ بن عباس جو کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ موت ہے کہ ان پر نیند ڈال دی اور اوپر لے گئے. ٹھیک ہے، یہ قول میں اپنی طور سے طرف سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کتابوں میں موجود ہو لیکن میرے علم کے مطابق تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. ممیتوں بڑا اچھالا جاتا ہے. ممیتوں یا تقدیم تاخیر ہے
یا اس سے مراد کیا ہے؟ نیند ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نیند ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کے اوپر. لیکن یہ معنی کہ وہ آسمانوں کی طرف نہیں گئے، مر گئے، فوت ہو گئے، یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. پچھلے ہفتے کوئی موضوع ہے جیسا؟ اب وہ رکھتے نا وہ حدیث سے کرتاس اگر کہیں تو میں وہ بیان کرتا. حدیث کرتاس وہ جو اس دن تھوڑی سی کی تھی تو رہ گئی تھی. صحیح. ابھی تو ویسے ہی اچانک آ گئی. اس کا کر دیں پھر میں پوری لسٹ دے دوں گا. تاریخ پہ یا کوئی جو بھی آپ پہلے بھی کرتے رہیں. سیدنا حسین یا شبہات ہے. جیسے آپ مضامین اعلان کر دیں موضوع پر آپ آ جائیں گے یا پھر اس کا جیسے جزا اللہ الشیخ عبد الجبار راشد حافظ اللہ تعالی على ما تفضل بكلمته القيمة للطلاب العلم الشرعي طلاب الجامعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ان شاء اللہ تعالی اگلے ہفتے شیخ مزید علمی موضوع لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ کل تک اس کا اعلان کر دیا جائے گا. تمام طلباء اس کے لیے تیار رہیں. یہ ہمارا تعلیمی سال کا آخری سمسٹر ہے اور صرف 1.5 مہینہ کچھ رہ گیا ہے. اس مہینے کے اندر ہم جتنا ہو سکے شیخ سے استفادہ کر لیں تاکہ ہمیں دعوت کے میدان میں یہ فائدہ ہو. اور دن میں تو ہم نظامی تعلیم پڑھتے ہیں، درسی تعلیم، تو کبار علماء اس کی خاص طور پر نصیحت فرماتے ہیں کہ درسی تعلیم کے ساتھ مسجد کے دروس بھی جو علمی دروس ہوتے ہیں، جیسے مسجد نبوی میں اور سعودی مملکہ سعودی عربیہ کی اکثر بڑی مساجد میں علماء علمی دروس دیتے ہیں. تو ہم بھی، یہ ہمارے مشائخ بھی ان سلفی علماء کے شاگرد ہیں، شاگردوں میں سے ہیں. تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ اپنی مسجد میں اپنے مشائخ سے طلباء کے لیے، اپنے لیے اس طرح کے علمی دروس کا انعقاد کریں تاکہ درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم مشائخ کی صحبت سے جتنا ہو سکے علم حاصل کر سکیں اور اس سے ہی ہمارا فہم جو ہے مضبوط ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ نیا موضوع شیخ سے ہم لے رہے ہیں. شیخ نے وقت دے دیا ہے، کل تک انشاءاللہ اس کا اعلان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ موبائل کس کا ہے؟ یہ کھول کے لے.